تمام چینلز کا یہاں پہ موجود ہیں اور ان کا بھی جن کے نہیں ہیں اور خاص کر ان کا جن کے یہاں ہیں مگر شاید وہ سب چلا نہ پائیں مگر یہ ایک ریکارڈ ہے، ایک تاریخ ہے۔ ہماری تقریریں اور احتجاج ٹی وی اسکرینوں پر نہ صحیح ان ٹی وی چینلز کے آرکائیو میں تو تاریخ کا حصہ بن ہی رہا اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آرکائیوز کو سلامت رکھے تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ پتہ چل سکے اگر ان میں آرکائیوز کے لیے تحقیق کا تجسس ہوا اور شوق ہوا تو وہ ضرور جان پائیں گے کہ 2021 میں پاکستان میں دارالخلافہ اسلام آباد میں صحافیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم لوگ اتنے بے بس ہو چکے ہیں کہ ہم ایک طرف تو پاکستان کے 22 کروڑ مظلوم عوام کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو رپورٹ نہیں کر پا رہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اپنے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہم اس کو بھی رپورٹ نہیں کر پا رہے۔ ایک بریکنگ نیوز ضرور بنتی ہے اور میں یقینی طور پہ شکر گزار ہوں اور اسد طور بھی شکر گزار ہوگا، ابصار عالم بھی شکر گزار ہوگا کہ ہمارے ساتھ جو ہوا اس کی خبریں ضرور چلی، مگر پھر خبروں کے بعد بھی کچھ پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے تقاضے ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں کہ جو واقعات ہوئے ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کرنا۔ تو میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے جو ہمارے سرکردہ رہنما یہاں موجود ہیں، افضل بٹ صاحب ہیں، ناصر زیدی صاحب ہیں، جو سجادت ذوالفقار ہیں اور سجاد صاحب ہیں، میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اپنی یونین کے پلیٹ فارم سے اپنے جو معزز اراکین ہیں پورے پاکستان کے ان کے لیے کوئی رہنما اصول ضرور وضع کریں کہ صحافیوں کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں ان واقعات کے اندر ان کو کن کن چیزوں کے اوپر کام کرنا ہے، کن کن چیزوں کو رپورٹ کرنا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ کریں یا اپنے اداروں میں کریں، لیکن خدا کے لیے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کو رپورٹ تو کریں۔ میں ابھی افضل بٹ صاحب کی تقریر سن رہا تھا اور ناصر زیدی صاحب بھی بات کریں گے، ہمارے ٹی وی چینلوں میں کم از کم اتنی تو خودداری ہونی چاہیے کہ جو یہ واقعات ہو رہے ہیں ان کو لائیو دکھائیں، جو احتجاج ہو رہے ہیں براہ راست دکھائیں، سنائیں پی ایف یو جے کے لیڈران کے یہ ان واقعات کے اوپر بھی اگر ہمارے احتجاج کو آپ نہیں دکھائیں گے تو آپ لوگوں کا تو حال پھر بہت برا ہو گیا ہے۔ اسی لیے تو اس وقت لوگ بڑی تیزی سے سوشل میڈیا کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میری گزارش ہے پی ایف یو جے کے نمائندوں سے بھی کہ جتنے بھی یہ واقعات ہوئے ہیں ان واقعات کے حوالے سے اور آئندہ کے لیے کوئی ایسے رہنما اصول مرتب کریں، کوئی ایسا ضابطۂ اخلاق بنائیں، کوئی ضابطہ پیشہ ورانہ ضابطۂ اخلاق بنائیں کہ جس میں صحافیوں کو ہدایات دی جائیں اور کم از کم یہ جو واقعات ہیں افضل بٹ صاحب، ناصر زیدی صاحب، سجاد صاحب، آپ یہ بتائیں صحافیوں کو کہ آج جو بھی اینکر حضرات ہیں وہ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، آ جاتے ہیں، ہمدردی بھی کرتے ہیں، لیکن کتنے ایسے اینکر ہیں جو ان واقعات کو اپنے پروگرام میں تفصیل کے ساتھ جو متاثرہ شخص ہے اس کو بلا کے بٹھا کے اس سے پوچھتے ہیں۔ اسد طور کو بلا کے بٹھا کے پوچھیں نا اس سے کیا ہوا، مطیع جان کو بلا کے آپ اسٹوڈیو میں پوچھ لیں، ابصار عالم کو بٹھا کے اسٹوڈیو میں پوچھ لیں۔ آپ کی بہت مہربانی، آپ تصویریں چلا دیتے ہیں، بریکنگ نیوز چلا دیتے ہیں اور اس وجہ سے شاید تھوڑا سا ہمارا جانیں بچ جاتی ہے، مگر اس کے بعد کے بھی کچھ پیشہ ورانہ تقاضے ہیں۔ جو شخص جس کے اوپر ہم اتنی اچھی اچھی خبریں چلاتے ہیں تو جب وہ بازیاب ہو جاتا ہے تو اس کو بلا کے بات کر لیا کریں، وہ بہت بڑا کوئی دھماکہ تو نہیں کر دے گا۔ تو بٹ صاحب میڈیا کو تمام کو پی ایس یو جے کی طرف سے یہ ہدایت جانی چاہیے، آج رات کل رات ایک دن ہفتے میں سیاہ پٹیاں باندھ کے تمام اینکر حضرات، تمام صحافی حضرات رپورٹنگ بھی کریں، سیاہ پٹیاں باندھ کے، اور پروگرام میں ٹاک شوز بھی کریں۔ کیا آپ کو منظور ہے یہ چیز؟ میں چاہوں گا کہ پی ایف یو جے کی طرف سے یہ چیز جائے، کم از کم اتنا سا تو کر لیں کہ کالی پٹیاں باندھ لیں۔ کیسے کیسے آپ کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹائیاں لگا کے، سوٹ لگا کے، کالی کپڑی وہ پٹی باندھ لیں گے تو کوئی آسمان گر جائے گا؟ بتائیں دنیا کو کہ اس وقت میڈیا میں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ جو ہمارے پولیس کے نوجوان ہیں یہ سارے خود یرغمال ہیں، یہ ہمارا کیا تحفظ کریں گے؟ کتنے اسلام آباد میں واقعات ہوئے ہیں، کیا پولیس نے کارکردگی دکھائی ہے؟ اور یہ جو ہمارے سپریم کورٹ کے معزز ججز صاحبان ہیں جو ایک ٹویٹ کے اوپر، ایک بیان کے اوپر ان کے عزت اور وقار کا وضو ٹوٹ جاتا ہے،
تو یہ جب سو موٹو لیتے ہیں پولیس والوں کو بلاتے ہیں کہ کیا ہوا تو پھر اس سو موٹو کی دوبارہ تاریخ کیوں نہیں نکالتے؟ کیوں اتنے بے بس ہیں ہمارے سپریم کورٹ کے ججز صاحبان؟ کیوں بے بس ہے یہ پولیس؟ کیوں بے بس ہے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر داخلہ شیخ رشید؟ کیوں یہ خاموشی ہے؟ کروڑوں روپے کے کیمرے لگائے ہوئے اسلام آباد سیف سٹی کا نام دیا ہوا ہے اور آج تک ایک بھی کام کی فوٹیج نہیں ملی. جو فوٹیج ملتی ہے کہتے ہیں جی اس کی کوالٹی اتنی نہیں ہے، تو کوالٹی اتنی نہیں ہے تو پھر کس نے یہ کمیشن کھایا اور سیف سٹی کے کروڑوں کے کیمرے لگائے؟ بس میری یہی درخواست ہے پی ایس یو جیسے کہ کوئی ٹھوس اقدامات کریں اور کوئی ایک تاریخ مقرر کریں، ڈیڈ لائن مقرر کریں جس سے پورے پاکستان میں میڈیا کی بلیک آؤٹ اور شٹر ڈاؤن، پین ڈاؤن اینڈ شٹر ڈاؤن فالو اور پورے اور ان پہ اٹیک کر دیا. ہم اسد ٹور کا کیس عدالت میں لے کے گئے، وہاں سے ہمیں ریلیف ملا تو انہوں نے دیگر سیکشن لیئر نہ لیے اور اس پہ اٹیک کیا. تو میرا بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ جبر کرتے رہیں، ہم قانونی طریقے سے صحافیوں آزادی رائے اور صحافیوں کی وافقانہ جو ان کی جابس ہیں ان کی پروڈکشن کے لیے، ان کے کام کے لیے ہم عدالتی فورمز پہ اپنی بات جاری رکھیں. شکریہ صاحب. دوستوں، موجودہ حکومت کے دور میں نہ صرف صحافیوں پہ تشدد اغوا کے واقعات سامنے آ رہے ہیں بلکہ صحافیوں کو معاشی طور پر کمزور کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے موجودہ دور میں اس حکومت کے دور میں 12,000 کے قریب ہمارے ساتھی جو ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں. اب میں درخواست کروں گا سول سوسائٹی سے تشریف لائی ہیں فرزانہ باری صاحبہ کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. فرزانہ باری صاحبہ. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی اس واقعے کی ہم مذمت کریں وہ کم ہے، کیونکہ پہلا واقعہ تو ہے نہیں. آئے دن کے واقعات ہوتے ہیں. ابھی افسار عالم صاحب کے ساتھ ہوا تو خیال تھا کہ کچھ عرصے تو شاید ان کو جتنا شور مچا، جتنا عوامی حلقوں سے آواز اٹھی، لیکن ان لوگوں کو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کی ریاست اور حکومت وقت ہے ان کو کوئی کسی قسم کی شرم نہیں ہے. یہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستانی ریاست اتنی کمزور ہو چکی ہے، اتنی زیادہ حکومت وقت جو ہے وہ اتنی کمزور ہو چکے ہیں کہ وہ اس وقت کسی بھی قسم کی جو پولیٹیکل وائس ہے، ایسی پالیسیاں جو عوام دشمن ہے، ایسی پالیسیاں جو پاکستان دشمن ہے، ان کی نشاندہی جو ہے، جو سٹیزنز ہیں، جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں اور صحافی جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی مہذب سماج کا ایک ضمیر ہوتے ہیں. انہوں نے عوامی مسائل کو اجاگر کرنا ہوتا ہے. ریاستی پالیسیاں جو کہ عوام دشمن ہو یا پاکستان دشمن ہو ان کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ریاست اور حکومت وقت اس کی ذمہ دار ہے کہ وہ مسلسل ایسی وائسز کو ختم کرنے کی، بند کرنے کی کوشش جاری کیے ہوئے ہیں. بہت سارے آپ نے دیکھا کہ جہاں تک مین اسٹریم میڈیا ہے وہاں پہ تمام وہ لوگ جو واقعتاً انسان دوست فکر رکھتے ہیں، جو سوچنے سمجھنے والے ہیں، باشعور ہیں، جب وہ لکھتے ہیں یا بولتے ہیں ان کو ہٹا دیا گیا ہے. وہ سکرین اب نہ تو ہم ان کو اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پہ دیکھتے ہیں، نہ ان کی لکھائیاں ہمیں اخبارات میں نظر آتی ہیں. اور جو اسپیس رہ گئی ہے خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اندر، اور زیادہ تر وہ لوگ جو ہیں سوشل میڈیا کی اسپیس میں جا کے اپنی بات رکھتے ہیں اور وہاں پہ بھی جو ہے ان کو برداشت نہیں کیا جاتا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کے ہر انسان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو ایکسپریشن ہمارا جو ہے قانونی حق ہے. اور صحافیوں کے لیے اس رائٹ کا اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ ان کو فریڈم آف ایکسپریشن ان کو ملے تاکہ وہ اب جو ہے بے خوف و خطر جو ہے حق اور سچ کی بات کر سکے. تو یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ یہ جو ایک سلسلہ ہے لوگوں کو ڈس اپیئر کرنے کا، صحافیوں کے اوپر حملے کرنے کا، پاکستان کو شرم، میں سمجھتی ہوں کہ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر پاکستان کنسیڈر ہوتا ہے کہ عورتوں کے حوالے سے، صحافیوں کے حوالے سے خطرناک ترین جو ممالک ہے اس میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے. اور پاکستان کی ریاست جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اگر اس طرح کے ہتھ کنڈے جاری رکھیں گے تو پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ خطرے میں ہے. اور جو بھی محب وطن پاکستانی اس وقت ہے، چاہے ریاستی ایجنسیاں انوالو ہیں یا نہیں ہیں، لیکن آج صورتحال یہ ہے
کہ جہاں بھی کسی صحافی پہ حملہ ہوتا ہے ہم آٹومیٹیکلی سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایجنسیاں انوالو ہیں. تو یہ ریاستی اداروں کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ اس قدر احساس بیگانگی اس وقت ہے. ریاست عوام اور ریاست کا رشتہ بالکل ٹوٹ چکا ہے, انہی وجوہات کی وجہ سے ٹوٹ چکا ہے. اور ریاست جتنی ظلم کے حوالے سے مضبوط ہوتی جا رہی ہے اتنی میں سمجھتی ہوں کہ یہ کمزور اس لیے ہے کہ اتنی کمزور ہے کہ یہ کوئی بھی کریٹیکل وائس جو ہے یا کوئی بھی تنقید جو ہے وہ برداشت کرنے کی اس پہ صلاحیت نہیں رکھتی ہے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے ذاتی مفادات کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں اس کی جتنے بھی ہم مذمت کریں کم ہے. آئی ہوپ جس طرح کہا گیا کہ نہ تو یہ پہلا واقعہ ہے اور ہمیں بھی لگتا ہے کہ یہ کوئی آخری واقعہ تو نہیں ہوگا, تو اس کے لیے سوچیں سمجھیں. میں سمجھتی ہوں تمام جو اس وقت سوشل موومنٹس پاکستان کے اندر ہیں, ڈیموکریٹک موومنٹس ہیں, ان کو کوئی الائنس بنانے چاہیے, کہیں اکٹھا بیٹھنا چاہیے, کچھ سوچنا چاہیے. کیونکہ جو سیاسی جماعتیں وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو اپنے ذاتی مفادات کے چکروں میں, پاور شیئرنگ کے چکروں میں بزی ہیں. ریاست اپنے مفادات جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ جدادیں بنا رہے ہیں اور وہ سب کر رہے ہیں. تو پاکستانی عوام کے لیے ہم سب نے ہی سوچنا ہے. اور صحافی جو ہیں میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی جرنلسٹ کمیونٹی جو ہے اس کے اندر آج بھی جتنا دم خم ہے, لوگ اس اپنی بات کرنے سے باز نہیں آتے ہیں, وہ حق سچ کی بات کر رہے ہیں اور اس کے لیے وہ خمیازے بھی بھگت رہے ہیں. تو میں تو یہی آپ سے بات کروں گی کہ کوئی آئے مل کے بیٹھے. باقی سوشل موومنٹ, اسٹوڈنٹ موومنٹ اس وقت چل رہی ہے, عورتوں کی تحریکیں ہیں, لیبر کی موومنٹس ہیں. صحافی اگر ہم سب مل کے بیٹھے اور کوئی ایسا پلیٹ فارم بنائیں, کوئی ایسا فورم ہم بنا لیں کہ ہم اکٹھے مل کے جو ہے وہ اپنی رائٹ کی پروٹیکشن کے لیے کوئی سوچ بچار کریں, تو میرا خیال ہے کہ شاید اس میں کوئی ہم بہتری لا سکیں انشاءاللہ. تھینک یو جی, شکریہ. اب میں درخواست کروں گا نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سابق صدر چودھری طارق صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ امیر صاحب. سب سے پہلے تو میں RAUJ کا, نیشنل پریس کلب کا, ہمارے مطلع کا اور سول سوسائٹی کے دیگر جو لوگ یہاں آئے ہیں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے ایک جرنلسٹ کے خلاف ہونے والی زیادتی پر اظہار یکجہتی کیا. اس واقعے کی تفصیلات ناصر صاحب نے بتائی ہیں, کس طرح سے کچھ لوگ اسد کے گھر میں گھسے, کس طرح سے ان پر مار پیٹ کی, کس طرح تشدد کیا اور کس طرح سے ان کو تشدد کر کے چھوڑ کے چلے گئے. اس واقعے کو گزرے اب تقریباً 18 گھنٹے گزر چکے ہیں. 18 گھنٹے کافی ہوتے ہیں کسی ایسے شہر کے ذمہ داروں کے لیے کہ وہ تحقیق کریں, تفتیش کریں اور کسی نتیجے پر پہنچے. پہلی سے بات یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پر تحقیقات کی جائیں اور اس کے محرکات پتہ کیے جائیں. جس طرح سے بٹ صاحب نے کہا کہ ایک سیف سٹی ہے اور سیف سٹی بنانے پر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں. یہ ایک ایسا سیف سٹی ہے کہ جس کے اندر ایک صحافی پر, ایک شہری پر اور ایک سوشل میڈیا ایکٹیویٹی کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, اس پر تشدد ہوتا ہے. ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی چیز سامنے نہیں آتی. تو فوری طور پر FIR درج کی جائے اور ایک پولیس کی ٹیم بنا کر اس پر تفتیش کر کے بتایا جائے کہ اس طرح کے واقعات یہ ہوتے ہیں. کہ یہ واقعہ ایک ایسے ماحول میں ہوا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہم سب یہاں پریس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل ہے اس کے حوالے سے ایک بنا رہے تھے اور اپریشیٹ کر رہے تھے کہ ایک اچھا بل لے کے آئی ہے. اگر اس طرح کے بل میں نے پہلے بھی سنا تھا کہ اس طرح کے بل بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن کوئی بل, کوئی قانون, کوئی ضابطہ, کوئی آئین کی شکل اس وقت سب سے اچھی ہوتی ہے جب اس پر عمل درآمد کیا جائے. اگر آزادی اظہار کے حوالے سے, اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے, خواتین کے رائٹس کے حوالے سے ہمارے یہاں قوانین بہت موجود ہیں, لیکن اگر ان پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو ہمارے ملک پر, ہماری حکومت پر, ہماری سوسائٹی پر وہ آوازیں ملتی رہیں گی جو اس وقت انٹرنیشنل لیول پر اٹھ رہی ہیں. ہمارے ملک کی پریس فریڈم کے حوالے سے اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے, ریلیجیس فریڈم کے حوالے سے بہت اعتراضات دنیا میں اٹھتے رہتے ہیں. اس طرح کے واقعات جب ہوں گے اور ہوتے رہیں گے تسلسل کے ساتھ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک کا, ہماری ملک کی نیک نامی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. میرا اپنے ایک شہری کے طور پر, نیشنل پریس کلب کے ایک فارم پریزیڈنٹ کے طور پر اور ایک میڈیا پرسن کے طور پر مطالبہ یہ ہے کہ اسد پور صاحب کے اور اس طرح کے جتنے ماضی کے واقعات ہیں ان سب کے جو محرکات ہیں, ان سب کے جو حقائق ہیں ان کو حکومت منظریاں پر لے جائے تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو, لوگوں کو پتہ ہو کہ جس طرح سے
शुगर कमीशन की इंक्वायरी सामने आ गई, जिस तरह से गंदम की इंक्वायरी सामने आ गई, जिस तरह से दवाइयों की इंक्वायरी सामने आ गई, इस तरह से जो साफियों के बारे में होने वाले, साफियों के साथ होने वाला नारवा सलूक है, तशद्दुद है, इस तरह के वाक़यात की जो रिपोर्टें हैं उनको मंज़िल पर लाया जाए ताकि पता चले कि हुकूमत साफियों को भी उसी तरह का बराबर का शहरी समझती है इस तरह से बाकी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े कार्टल्स हैं। मैं जिन अल्फाज का शुक्रगुजार हूँ, सब लोग यहाँ तशरीफ लाए और हमने अपने एक साथी के साथ होने वाली ज़्यादती पर इज़हार यकीन। सहाफियों पर तशद्दुद, सहाफियों पर तशद्दुद, सहाफियों पर तशद्दुद। अब मैं दरख्वास्त करूँगा सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब से कि वो आएँ और क्या लगता है मतीउल्लाह जान साहब।